السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے شیعہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں کے اوپر کس طریقے سے لعن طعن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آل عثمان پر، آل عمر پر، آل بکر پر، آل عباس پر، ظالمین اہل بیت پر، قاتلین اہل بیت پر، قاتلین زہرا پر، قاتلین شیعہ پر، دشمنان حیدر پر، دشمنان شیعہ پر، لعنت و جبت و طاغوت عمر و ابو بکر پر۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ جس ویڈیو کے اندر ایک شیعہ ہے، وہ باقاعدہ معاذ اللہ میں یہ لفظ بولنا تو نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ ان کو ایکسپوز کرنا ہے، ان کی حقیقت بتانی ہے لوگوں کو، کہ جو لوگ ان کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے بہت اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ظالموں کی حقیقت کیا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے کہ ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے یہ ظالم کہ آل ابو بکر پر لعنت، معاذ اللہ، آل عثمان پر لعنت، آل عمر پر لعنت، یعنی جو خلیفہ ہیں ہمارے تینوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں کے اوپر یہ ظالم لعن طعن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر تمام نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے، اس شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس شخص کے اوپر یہ لعن طعن کر رہا ہے ظالم۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے حضرت عمر؟ کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس عمر کے اوپر یہ ظالم لعن طعن کر رہا ہے۔ حضرت عثمان، کون ہے حضرت عثمان؟ کہ جن کے نکاح کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کو دیا، کہ ایک کا انتقال ہوا حضور علیہ السلام کی بیٹی کا، تو جو دوسری بیٹی تھی حضور علیہ السلام کی، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ فرمایا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کی نکاح میں پیش کرتا رہتا۔ تو حضرات محترم، آپ سوچئے کہ جن ذاتوں کا مقام یہ ہے، جن کی شان یہ ہے، ان کے بارے میں یہ کیسے بھوک رہا ہے، یہ کیسے بول رہا ہے، اور پھر لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ان سے عزت سے بات کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کوئی آپ کو لعنتی کہے، آپ کے ماں باپ کو لعنتی کہے، آپ کی آل اولاد کو لعنتی کہے، آپ کتنی اس سے عزت سے بات کریں گے؟ آپ کیا اس سے اپنی دوست یاری نبھائیں گے؟ کیا آپ اس سے بھائی چارہ نبھائیں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے؟ تو میں یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم ہرگز بھی ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ تو اب میرا سوال ہے ان تمام مسلمانوں سے، جو مسلمان شیعوں کی دوستی کے اندر راضی ہو رہے ہیں، جو ان سے دوستی کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے کو پسند کر رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان ظالموں کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ان دنوں میں یہی ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سنی کہلانے والے، کچھ مسلمان کہلانے والے ان کی طرفداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے اسٹیجوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی تقریروں کو سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، ان لوگوں سے دور ہو جائیے۔ جو حضرت ابو بکر پر لعن طعن کرے، جو حضرت عمر پر لعن طعن کرے، جو حضرت عثمان پر لعن طعن کرے، جو ان صحابہ کو کافر کہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کہ جو اتنی بڑی شخصیتوں کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگائیں، جو یہ کہیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں نے فاطمہ کا حق کھایا ہے، فاطمہ کو قتل کیا ہے، فاطمہ کا دروازہ جلایا ہے، ان جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرے، اور گمراہ کرنے کے بعد ان کو لعن طعن کروائے ان کے اوپر، تو میں قسم خدا کی کہتا ہوں کہ ایسے انسان کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو حضرات محترم، میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں سے ہوشیار ہو جائے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، ارے ان تینوں کا تو جنتی ہونا ایسا یقینی ہے کہ جس طریقے سے جنت کا ہونا یقینی ہے، کہ اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ جنت ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سے مضبوط آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے جنت ہے تو یہ تینوں جنتی ہیں۔ کیوں جنتی ہے؟ کیونکہ میرے آقا کی صاف حدیث ہے۔ یہ لوگ عشرہ مبشرہ میں سے، جن کے بارے میں حضور نے صاف ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہو، عمر جنتی ہو، عثمان جنتی ہو،
کہ جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ تم جنتی ہو، یہ کتے ہوتے کون ہیں ان کے بارے میں بھونکنے والے اور یہ ظالم بولنے والے کہ ان کے اوپر لعنت ہو کہ یہ جہنم میں جائیں گے، کہ یہ صحابہ مسلمان نہیں تھے؟ یہ کتے ہوتے کون ہیں؟ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، پھر مجھ سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ان کی امامت کو تسلیم کیجیے، ان کی مسجدوں کو مانیے، ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیجئے، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ امامت کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کی مسجد کو مسجد کہلوانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کی عبادت کو عبادت کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں اور اتنے گندے عقیدے ہوں، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ان ظالموں سے دور ہو جائیں۔ میرے ویڈیوز بنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے ہمدردیاں آ رہی ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے محبت اور شفقت آ رہی ہے کہ یہ صاحب اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، یہ صاحب اپنے آپ کو مار رہے ہیں، یہ صاحب اپنے آپ کو ماتم کر رہے ہیں، یہ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، یہ کالے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کے لیے محبت ہونی چاہیے، تو دیکھ لو ان ظالموں کی زبان کس طریقے سے یہ لان تان کر رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام لوگوں سے دور رہیے اگر آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے شریر، ایسے بد عقیدوں سے، ایسے شیعہ ظالموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔